اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل الآية يسألونك عن الشهر الحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینہ کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس مہینے میں لڑنا کیسا ہے، قل جواب ارشاد فرمائیے، قتال فیہ کبیر اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام سے روکنا، وإخراج أهله منہ اور مسجد الحرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ یعنی شرک پھیلانا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، ولا یزالون یقاتلونکم اور کافر تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے تو، ومن یرتدد منکم عن دینہ اور جو کوئی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، فیمت وہو کافر اور کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ پس ایسے لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا انتہائی مہربان ہے، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 217 اور آیت نمبر 218 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہمیں تمام احکام شرعیہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ پہلے اسباق میں ہم یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ ساری کی ساری دولتوں سے قیمتی جو دولت ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو اپنے دین کی عالی نعمت اور محنت عطا فرما دی ہے، اس سے زیادہ عظیم اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بات ہو اور اللہ کی بات عظیم ہے تو اللہ کی بات کہنے والا کرنے والا کیسے عظیم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے۔ کیا مطلب اللہ کی جانب؟ اللہ کے دین کی جانب جو دعوت دے کہ آؤ اللہ کا دین قبول کر لو، آؤ اللہ کے احکامات کو اپنا لو تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو حضرات محترم، یہ بات تو مسلم ہے کہ ساری کی ساری قیمتی دولتوں میں تمام دولتیں جمع کی جائیں، قیمتی دولتیں، تو ان میں سب سے قیمتی دولت اللہ کا دین ہے۔ جتنا دولت قیمتی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کی حفاظت اور پہرے داری کے انتظامات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا دین تمام دولتوں سے بڑھ کر قیمتی دولت ہے تو اس کی پہرے داری کا انتظام بھی خداوند قدوس نے، اللہ تبارک و تعالی نے بھرپور فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دوست مسئلہ جانتے ہیں، فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ کے دین کی چوکیداری میں جاگتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے پہلے حصہ میں اللہ نے اپنا دین یعنی دین کی بنیادیں بتا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو بنیادیں ہیں، دو بڑے ستون ہیں اللہ کے دین کے۔ اللہ کا سارا دین ان دو ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ بنیادی طور پر یہ دو احکام شرع بہت عظیم ہیں اور قیمتی ہیں تو ان کی پہرے داری بھی اسی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کے دوسرے حصہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ آیا کہ اللہ کے دین کی پہرے داری میں اگر جان بھی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے، اور انفاق فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت میں اگر تمہارا مال بھی لگ جائے تو مال لگانے سے بھی دریغ نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا عارضی جان ہے، عارضی مال ہے، لگا دو، اس کی میں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تم بھی اسے اہمیت نہ دو، یہ عارضی مال عارضی جان لگا دو، میں اللہ تعالیٰ کبھی نہ ختم ہونے والی جنت اور جنت کی نعمتیں عنایت فرما دوں گا۔ ان لہم الجنہ بان لہم، سورہ توبہ کے اندر جیسے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں پچھلے دنوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی ہے اپنے بندے کے ساتھ، فرمایا اپنی جان مجھے دے دے، مال مجھے دے دے، اور جنت مجھ سے لے لے، جنت مجھ سے لے لے۔ کتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے اس ناقص بدن کے بدلے میں دے دی، اور یہ ہاتھوں کا میل مال جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، لنگڑے مچھر کے برابر یہ حیثیت نہیں، اللہ نے وہ لیا اور بدلے میں بہت قیمتی جنت دے دی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والا مخلص بنائے۔ ہاں، اخلاص کی بڑی اللہ کے ہاں ویلیو ہے میرے بھائی، بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ ورنہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا مصداق ہونے سے بچائے رکھے۔ اللہ ہر مومن کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اخلاص اگر نہیں اندر آیا نا تو قرآن مجید نے سورہ یوسف کے آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثر ایسے ہیں، اکثرہم، فرمایا ایک بڑی تعداد ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، ظاہراً ان کے اندر نماز بھی ہوگی، ظاہراً ان کے اندر کچھ نہ کچھ دین بھی ہوگا، لیکن فرمایا الا وہم مشرکون، اگر اندر جھانک کے دیکھیں تو وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اخلاص سے عاری تو نہیں ہو گئے؟ میرے بھائیو، ایمان کے ساتھ ساتھ اسی کے بقدر اخلاص چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر 100% رضا کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ جو بھی کریں، چھوٹا عمل، بڑا عمل، بڑی بات، چھوٹی بات، قول، فعل، جو کچھ بھی ہو، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، قتال فی سبیل اللہ کی 8 ترغیبیں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 204 سے 215 تک۔ اس کے بعد پھر آگے اور احکامات چلے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا خوبصورت پیرائے میں، فرمایا جان لگا دی، مال بھی لگا دو، بچ کے آ گیا پیچھے۔ مال تو انسان کماتا ہے کہ جان پہ بنے گی تو کام آئے گا، فرمایا جو قیمتی جان تھی وہ اللہ کو دے دی ہے، اب مال کس کھاتے کا؟ کمایا تم نے اور عیش بعد والے اڑائیں، فرمایا نہیں، لگا دو اسے بھی اپنے سرمایہ اور کھاتے میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہاں پھر ترغیب الی القتال ہے، اللہ کے دین کی پہرے داری میں کمزوری نہ آئے، اللہ کے دین کے چوکیدار بنو، اور ایسے چوکیدار بنو کہ فرمایا اس پہ کوئی سودا بازی نہیں ہونی چاہیے، بزدل نہیں، بہادر ایماندار بنو، بہادر ایماندار بنو۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، ایک شبہ ہے مشرکین کی جانب سے آج کے سبق میں، اور اس شبہ کا، اس سوال کا جواب ہے 5 علتوں کے تحت۔ کتنی علتیں؟ یہ علت، یہ وجہ، علت بمانا وجہ، یہ وجہ، 5 وجوہات کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اس آیت کا پس منظر اور شان نزول سمجھیں گے ہم کہ یہ آیت بینہ نازل کیوں ہوئی تھی۔ ابھی تک آغاز تھا بالکل مدینہ کی زندگی کا، اور جنگ بدر بھی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے حکم قتال آ چکا تھا، قتال کا حکم آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 صحابہ کرام پہ مبنی ایک لشکر تیار فرمایا، اور اس کا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو امیر مقرر فرمایا کہ لے چلو ان کو فلاں علاقے میں جانا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نبی علیہ السلام سے حد درجے کا عشق اور محبت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جدائی انہیں گوارا نہ تھی، تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کیسے برداشت کروں گا، حکم تو قبول ہے جاؤں گا، لیکن جدائی میرا دل گوارا نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو تسلی دی، فرمایا اچھا تم ٹھہر جاؤ میرے پاس ہی۔ اور اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا اور انہیں جو ہے نا امارت عطا فرمائی اس قافلہ کی، فرمایا جاؤ تم اس قافلہ اور اس جماعت کے ذمہ دار ہو، اور یہ خط ہے، اس خط کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وادی نخلا پہنچنے سے پہلے اس خط کو مت پڑھنا۔ وادی نخلا، یہ جب ہم مکہ سے طائف کی جانب جاتے ہیں تو راستے میں وادی نخلا پڑتی ہے، یہ وہ وادی نخلا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی ایک بڑی جماعت کو اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی، اور جنات کی جماعت آپ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ قل اوحی الی، یہ سورہ جن جو ہے اس میں 29ویں پارہ کے اندر موجود ہے، اس میں جنات کی کارگزاری موجود ہے۔ فرمایا کہ وادی نخلا پہنچنے سے پہلے تم نے یہ میرا خط نہیں پڑھنا، اور جب تم یہ خط پڑھ چکو تو جو تمہارا ساتھ خوشی سے دینا چاہے اسے ساتھ لے لینا، اور جو واپس ہونا چاہے اس کا راستہ مت روکنا، کسی کو ساتھ لے جانے میں مجبور مت کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ خط اپنے سامان میں محفوظ رکھ لیا، چل پڑے۔ جب وادی نخلا میں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط کھولا اور پڑھا تو زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا لفظ نکلا؟ کلمہ ترجیح، یعنی یہ حیران ہوئے اس معاملے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ تم جاؤ وادی نخلا میں، جب تم جا پہنچو گے، اب یہ خدائی اشارے تھے آپ علیہ السلام کو، جب تم وادی نخلا میں پہنچو گے تو وہاں پر مشرکین کی ایک جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا، جو طائف کے راستے جماعت آ رہی ہوگی، اور ان کے اونٹوں پر زیتون کے تیل کے مٹکے لدے ہوں گے، جو وہ مکہ کو لے جا رہے ہیں، زیتون کے تیل کے مٹکے ہوں گے، چونکہ طائف آباد علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ طائف کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ طائف
طائف इसको क्यों कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इस इलाके को हरा भरा फरमा दे और यहाँ के लोगों को फलों के जरिए रोजी अता फरमाइए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और मुल्क शाम से इस बस्ती को, मुल्क शाम से जिब्रील ने उखाड़ा, इसके बागात और इसके खेतों समेत इसको उखाड़ के अपने परों पे लाए और लाकर इसको पहले बैतुल्लाह का तवाफ कराया। इस बस्ती को, इसे कहते हैं ताइफ, तवाफ करने वाली बस्ती। इसको तवाफ कराया और इसको अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। फिर इसको जाकर पहाड़ों की चोटियों पे रखा। जैसा हमारा मरी का इलाका ठंडा है, ऐसा ही ताइफ का इलाका भी ठंडा है। अब जून जुलाई में वहां चले जाएं, आपको सर्दी महसूस होगी वहां पे, इतना ठंडा इलाका। और लहलहाते खेत, बागात, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरतें याद आती हैं। तो वहां से वो जो मुशरिकीन मक्का का काफिला होगा, वो अपने ऊंटों की जमात पर तेल, जैतून के तेल के मटके लाद के मक्का को जा रहे होंगे। आपने उस काफिले को हर सूरत में रोकना है। क्यों? जिहाद का हुक्म आ चुका था। और अब क्या था कि जब हुक्म क़िताल आ चुका है तो अब काफरों की जान भी तुम पे हलाल है, उनका माल भी तुम पे हलाल है। क़िताल में माल तो माल गनीमत बनेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खत अब अपने उन 60 साथियों को भी पढ़ के सुनाया। चुनाचे सब ने साथ दिया। अलबत्ता उनमें 2 सहाबा ऐसे थे कि उन्होंने रुखसत ली, चूंकि अमीर की इताअत है कि अमीर से इजाजत लेकर कहीं जमात से अलग हुआ जाए किसी भी तकाजे के लिए। तो क्या है, उन्होंने रुखसत ली कि हमारा ऊंट बिछड़ गया है काफिले से, अगर आपकी इजाजत हो तो हम ऊंट तलाश करके आ मिलेंगे। तो इजाजत इनायत फरमा दी गई। लेकिन ख्याल रखिएगा, उन्होंने क़िताल और जिहाद से जी नहीं चुराया। ये एक तकाजा था, एक उज़र था जिसकी वजह से इजाजत लेके चले गए। बाकी साहबा ने साथ दिया। थोड़ी देर गुजरी तो वो काफिला आ गया। इन्होंने सोचा कि भाई काफिले को रोकना चाहिए। अब रोका उसे तो उनके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में उस काफिले का एक सरदार था, उमर इब्नुल हज़रमी। उमर इब्नुल हज़रमी ये मुशरिक था और मुशरिकीन का सरदार था। ये मारा गया। हजरत वाकिद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वाकिद बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने तीर चलाया और जाके ये तीर इसकी शाहरग में लगा और ये कत्ल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी मुशरिकीन सारे का सारा वहां सामान माल छोड़ छाड़ के भाग निकले। उनमें से 2 सरदार, उस्मान और हकम, ये गिरफ्तार हो गए। बाद में ये हकम मुसलमान हो गए, मगर ये जो उस्मान नाम का मुशरिक था ये बाद में ऐसे ही हालत शिरक में ही फिर ये फौत हुआ। तो ये वो हजरत उस्मान नहीं है, ख्याल कीजिएगा, ये अलग एक सरदार था मक्का का जिसका नाम उस्मान था। इन 2 को गिरफ्तार किया साहबा ने, माल, ये जो माल गनीमत था ये भी साथ लिया और वापस चल पड़े। मदीना जा पहुंचे। इधर मुशरिकीन मक्का ने एक प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि देखो भाई, रजब का चांद कल रात नजर आ चुका था और चांद जब नजर आ जाए तो अभी अगर चांद नजर आया शाम में तो ये रात तो अगले महीने की होगी ना भाई। जैसे मसलन अभी रजब का चांद नजर आ गया तो ये आज की जो रात है ये तो कल के दिन की रात है, ये तो रजब की रात है। तो रजब का महीना जो था ये हुर्मत का महीना था। 4 महीने हुर्मत के, मिनहा अरबातुन हुरम, रजब, जुल्कादा, जिलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत के हैं। इनमें लड़ाई लड़ना कुछ भी जायज न था। तो जनाब सहाबे किराम के जहन में यह ख्याल था कि आज ये रात जो है ना ये 30 जमादियो सानी की है, लेकिन गलत फहमी की बुनियाद पर उनको पता न चला, हालांकि 30 नहीं थी बल्कि यह महीना 29 का हो चुका था और चांद दिख चुका था, मगर साहबा किराम को पता न चला कि रजब शुरू हो चुका है, हुर्मत का महीना शुरू हो गया। अब इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी इस ख्याल से कि अगर कल हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि रजब की तरफ हम चले जाएं, आज रात ही हम इनका काम निपटा देते हैं। मुशरिकीन ने एक वफद तैयार किया कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात करो और इन सहाबा की जाके शिकायत करो कि इन्होंने हुर्मत के महीने में हमारा सरदार कत्ल किया है, तो इसकी सजा होनी चाहिए। अब वो मुशरिकीन मक्का का एक वफद चला, मदीना में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने रजब में लड़ाई लड़ने के बारे सवाल किया। पहली बात याद रखिएगा, ये मैंने पस मंजर बताया तभी आया समझ में आएगी कि हमें बताइए रजब के महीना में, हुर्मत के महीना में लड़ाई लड़ना कैसा है। कुरान मजीद ने उसी बात को यहां जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वजहें बयान फरमाकर उनके सवाल का जवाब इरशाद फरमा दिया। कितनी वजूहात? 5 वजूहात। लड़ाई इन्होंने ठीक लड़ी है मेरे नबी के यारों ने। 5 वजहें हैं इनके लड़ाई सही लड़ने की और तुम जो सवाल कर रहे हो उसका यह जवाब है। अब सुनिए जरा,
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام، میرے پیغمبر جی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینہ کے بارے میں۔ کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ تھا؟ رجب۔ رجب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ قتال فیہ، کہ اس میں لڑائی لڑنا کیسا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ پہلے ہم جا کے مسئلہ معلوم کریں گے، جب گرفت میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہے جی، ہم اپنا پھر دعویٰ رکھ دیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم اللہ اللہ بھی کرتے ہو اور اللہ کی مانتے نہیں ہو، اللہ نے مہینہ یہ حرمت والا بنایا اور تم نے اس کے اندر لڑائی لڑی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینہ میں لڑائی لڑنا کیسا ہے؟ قل، میرے پیغمبر ان کے سوال کا جواب تو یہ بنتا ہے قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیر، کبیرہ گناہ ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیوں آپ لوگ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے؟ کیوں زیادتی کی ہمارے ساتھ؟ ہمارا راستہ کیوں روکا جبکہ جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہو چکا تھا اور رجب کا چاند دکھ چکا تھا، حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر ان کا سوال اپنی جگہ، جواب اپنی جگہ، لیکن آپ کے یاروں نے اور آپ کی جماعت نے جو کام کیا وہ 5 ذریعوں سے، 5 طریقوں سے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کتنی علتیں؟ اس کے درست ہونے کی 5 علتیں ہیں۔ نمبر 1، جو یہ معاملہ ہے قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینہ میں لڑائی لڑنا۔ منظور بھائی جاگیں گے تھوڑی دیر جاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایسے ہی مزے سے سلائیں، آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہم سب کو سکون کی، راحت کی نیند نصیب فرمائے۔ میرے بھائی وہاں سونا ہے اور یہاں جو ہے نا تھوڑا سا ہم نے جاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سو گئے تو مسئلہ ہو جائے کوئی۔ توجہ ہے جی؟ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سب کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا مسئلہ تو یہ ہے کہ قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنا کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ ہے۔ لیکن اشارہ کر دیا کسی بے گناہ کے خلاف لڑنا، مسلمان کے خلاف لڑنا، یا کوئی کافر ہے تو وہ بے گناہ ہے تو اس کے خلاف لڑنا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ رہ گئے تم کہ تمہارے ساتھ کیوں لڑے ہیں؟ فرمایا تمہارے اندر 5 جرم موجود ہیں، تم بے قصور تھوڑی ہو، 5 وجہ تھیں لڑنے کی۔ نمبر 1 فرمایا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، فرمایا اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ، عن سبیل اللہ سے مراد ہے اسلام، اسلام سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا۔ یہ ساری باتیں 5 بیان کر کے نا میں اگلی بات بیان کر دوں تاکہ یہیں سے مسئلہ کھل جائے۔ فرمایا اکبر عند اللہ، تم نے جو کہا کہ رجب کے مہینے میں لڑائی لڑنا کیسے، فرمایا وہ کبیر ہے، لیکن اللہ کے دین سے روکنا یہ اکبر ہے۔ وہ کبیر تھا، یہ اکبر۔ کبیر کا معنی بڑا گناہ، اکبر کا معنی بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ فرمایا تم ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم اللہ کے دین سے بھی روکتے ہو اور اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہو، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ان مہینوں کی بات کرتے ہو جبکہ اس کی ذات کے ساتھ تمہارا کفر ہے۔ نمبر 2 والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے روکنا ایمان والوں کو۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا، صحابہ کو بھی روکا گیا، جیسے کہ مختلف موقعوں پر، عمرہ کے موقع پر بھی روکا گیا، وہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے یہ تو خیر بعد میں ہوا، لیکن کئی بار روکا کہ ایمان والوں کو ہم طواف نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا مسجد الحرام سے روکنا، گھر اللہ کا ہے، روکتے تم ہو۔ قرآن مجید میں اور مقام پہ آیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے بندوں کو روکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ تو فرمایا تم تو سب سے بڑے ظالم، ظالم نہیں ازلم ہو، ازلم سب سے بڑے ظالم ہو تم۔ نمبر 2، نمبر 3 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، فرمایا اس کے رہنے والوں کو نکال دینا، یہ اس مہینے میں لڑائی لڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ رجب میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ تھا، لیکن مسجد الحرام کے آباد کرنے کے جو اہل تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے اہل تھے، ان اہلیان مسجد الحرام کو تم نے نکالا۔ فرمایا تم نے ان سے بڑا جرم کیا ہے۔
یعنی اس سے وہ جو رجب میں لڑائی لڑنا ایک گناہ کا معاملہ ہے، اس سے تمہارا جرم بڑا ہے. آگے فرمایا اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک کا فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اگر ابن الحضرمی تمہارا مارا گیا ہے تو تم تو شرک کے دائی ہو، کفر کے دائی ہو، لوگوں کو شرک اور کفر کی تبلیغ کرتے ہو. تو فرمایا جو شرک اور کفر کے دائی ہیں، یہ شرک کی دعوت دینا بڑا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کم گناہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آئینہ دکھایا کہ تم کون ہوتے ہو حرمت والے مہینے کی بات کرنے والے. پھر اس سے تھوڑا سا اور آگے چلے تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، پانچویں علت اور پانچویں وجہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مشرک اور کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. اے ایمان والو، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. نہ رجب دیکھیں گے، نہ شوال دیکھیں گے، نہ محرم دیکھیں گے، نہ رمضان یہ کوئی مہینہ نہیں دیکھیں گے. یہ آج ان کا بندہ مارا گیا تو یہ اس مہینے کو لے کر پیش ہو گئے ہیں. اگر انہیں موقع ملتا تو انہوں نے تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا. پھر رجب وجب کی بات کوئی نہ ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ، یا اللہ یہ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ فرمایا تمہارے پاس جو قیمتی دولت ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں. جاگ رہے ہیں؟ جو تمہارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے نا، ایمان کا، اسلام کا، وہ تم سے چھیننا چاہتے ہیں. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فرمایا اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر مرتد بنا دیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے تم نے اپنے دین کی چوکیداری میں آخری حد تک جانا ہے. لڑنا پڑے لڑ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، کاٹنا پڑے کاٹ دو. فرمایا لیکن اپنے دین پہ آنچ نہیں آنے دینا. اللہ کا دین بڑا قیمتی ہے. جو دین نصیب ہو گیا ہر قیمت اس کی چوکیداری کرنی ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا جو کوئی تم میں سے پھر گیا. پھر یہاں ایمان والوں کو قدر زجر اور ڈانٹ سنائی ہے. فرمایا خیال کرنا، اس مسئلے کو ہلکا نہیں لینا کہ کوئی کافر اگر تم سے تمہارا یہ قیمتی اثاثہ ایمان والا چھین لے، تمہیں مرتد بنا دے، فرمایا تم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہو. نہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا یعنی کافر ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر ہوتے ہوئے اس کو موت واقع ہو گئی حالت کفر میں. کیونکہ مرتد ہو جانا کافر ہو جانا ہے، دین سے پھر جانا کافر ہو جانا ہے. میرے بھائیو یہاں ایک بات عرض کروں، سارے دین کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور دین کے کسی ایک حکم کا انکار کرنا بھی، جی یہ بھی کفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے دین کا انکار کریں گے تو تبھی جا کے کافر ہوگا. نہیں، ادھر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نماز کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ تو بھائی یہ ٹیکس ہے، ہم بالکل ادا نہیں کرتے ہیں. قربانی جو ہے یہ جانوروں کا ضیاع ہے، خون بہانا ہے، اتنی جانیں، قیمتی جانیں ہم کیوں ضائع کر دیں؟ نہیں کرتے، عقل کے خلاف ہے. سمجھ آ گئی؟ قتال فی سبیل اللہ، یہ خون بہانا ہے، ہم نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے کسی بھی حکم پر اعتراض کر کے اس کا انکار کرنا. میرے دوستو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا کافر تم سے کسی نہ کسی سلسلے میں کفر کرا کر تمہیں دین اسلام سے منحرف کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جس کی اس حالت میں موت آئی کہ وہ دین سے پھر گیا، دین کا دل کے اندر کوئی شک پیدا کر لیا، دین کی کسی حکم کا انکار اپنے دل میں رکھ لیا، دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور یہی کفر دل میں پالتے پالتے اس کی موت واقع ہو گئی. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا ایسے لوگوں کے دنیا میں بھی اعمال تباہ و برباد ہو گئے، آخرت میں بھی ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. دنیا میں ضائع کیا مطلب؟ آخرت میں ضائع کیا مطلب؟ خیال کیجئے گا جی، ایک مسلمان ہے تو اس کا اسلام اس کو دنیا میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اب مسلمان ہے تو مسلمانوں کے علاقہ میں اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا. کافر اگر مسلمانوں کے علاقہ میں رہتا ہے تو اس سے ٹیکس، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ جو ٹیکس کا قانون ہے نا، یہ خالصتاً کفریہ قانون ہے. ٹیکس کا اسلام میں زکوٰۃ ہے، مالدار سے لے کر غریب کو دی جائے، اور کفار کے ہاں ٹیکس ہے جو امیر غریب جو کفن نہیں خرید سکتا اس سے بھی ٹیکس لیا جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ٹیکس کا جو قانون ہے یہ اسلامی قانون نہیں ہے. اس کے مقابل زکوٰۃ کا قانون ہے. زکوٰۃ کا ایک منظم ضابطہ ہونا چاہیے وصولی کا اور اس کے خرچ کرنے کا. تو فرمایا دنیا کے اندر اس کے اعمال ضائع ہو گئے،
جو دین سے پھر گیا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اسلام اس کو جو سہولیات مہیا کرتا تھا، اس کو جو فوائد اسلام سے پہنچ رہے تھے، اب یہ ان فوائد سے محروم ہو گیا. دنیا میں ان فوائد سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا. اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا میں اگر یہ کہے جی اب کافر ہوئے تو پہلے 60 سال تو مومن بھی رہے، تو ان اعمال کا کچھ نہیں ملے گا. فرمایا جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی کفر اختیار کر لیا، زندگی اگر 100 سال بھی دین پر گزار چکا ہے تو یہ ایک لمحہ کا کفر 100 سال کی دینداری کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ختم. یہاں ایک مسئلہ عرض کروں میرے بھائی، ہمیں اپنی زندگی میں بخوبی غور کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو. اس کی اور بھی توجیحات ہیں، لیکن ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ بلا سوچے سمجھے بسا اوقات زبان سے ایسے کلمات بندہ ادا کر بیٹھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا وہ کلمات، وہ کلمہ کفر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور جب ایمان ضائع ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. عورت ایمان میں ہے، شوہر کفر میں چلا گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مومن اور کافر کا نکاح برقرار نہیں رہ سکتا. اب یہ دوبارہ توبہ طائب ہو کے تجدید ایمان کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے، اپنے اس جملے پر توبہ طائب ہو جائے، اور پھر سے بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اس عورت کے ساتھ دوبارہ سے اس کا نکاح ہوگا، اور دوبارہ سے مہر مقرر ہوگا. وہی جو شرائط نکاح کی ہیں وہ ساری پوری کی جائیں گی. اس لیے کوئی بھی کلمہ ہے اس کے ادا کرنے سے پہلے انسان اچھی طرح اس کو سوچ لے کہ یہ میں کلمہ جذبات میں یا غصہ کے اندر کوئی ایسا تو نہیں اپنی زبان سے ادا کر رہا کہ جو میرا ایمان بھی ضائع کروا دے گا. اور صرف ایمان ضائع نہیں ہوگا، ایمان ضائع ہوا تو پچھلی زندگی کے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے. اس سے بہت احتیاط چاہیے بھائی، بہت احتیاط چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کو بچا کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. اعمال کر لینا یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے، اعمال نصیب ہو جائیں بڑی اللہ کی توفیق ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کمال نہیں جتنا کمال اعمال اور ایمان کو بچا کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان و اعمال پر سلامت رکھیں اور ایمان پر اس سے موت نصیب ہو جائے. تو فرمایا جس نے دین چھوڑ دیا، دین کے بعض احکامات کو چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا، ہاں جی، کافروں سے ڈر کر یا کافروں سے جو ہے نا عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، یا تو خوف، اگر ہم قتال میں گئے، معاملہ ہوا، جان سے مار دیں گے، چلو جی ان کی کچھ مان لو. یا کیا ہوتا ہے کہ ان کی ظاہری حالت سے متاثر ہو کر بھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے جی، کافر تو بڑے آسودہ حال ہیں، کافروں کو تو بڑی ترقی مل رہی ہے. آج ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، دیکھیں جی وہ یہ آخر یہ روڈ بنا ہے، اچھا جی سلامت ہے، یہ مسلمان نے بنایا ہے، ٹوٹ گیا. ارے یار یہ مسلمانوں کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں. کن کے؟ بھائی کافروں کے کام ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، گئے گزرے کام. ایمان سے بتائیں یہ اس انسان کا قصور ہے یا اس کے اسلام نے اس کو یہ سکھایا ہے؟ بولو بھائی، یہ اس فرد کا قصور تھا. کسی داڑھی والے نے اگر کوئی گناہ کر دیا تو کہتے ہیں داڑھی والے سارے ہوتے ہی ایسے ہیں. کیا داڑھی سکھاتی ہے کہ جھوٹ بولو؟ داڑھی سکھاتی ہے کہ حرام کھاؤ؟ نہیں، اس میں داڑھی کا کوئی قصور نہیں. یہ اعتراض اس شخص پر نہیں، یہ اعتراض اسلام پر ہے. اس طرح کے کلمات جو ہوتے ہیں میرے بھائی یہ قاتل ہیں ایمان کے، اس لیے ایسا جملہ نہیں کہیں. فرمایا اگر کوئی شخص کفار سے متاثر ہو کر یا ان سے ڈر کر ان کا دین قبول کر لے یا اپنے بعض دین کے بعض حصوں کا انکار کر دے، دونوں صورتوں میں کفر میں چلا جائے گا. فرمایا نہ اس کی دنیا بچی نہ آخرت بچی. محتاط رہیے، محتاط رہیے، اپنے ایمان پہ پہرا دیجیے، محتاط رہیے. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب چونکہ کافر ہو گیا یہ تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اب یہ رہے گا جہنم میں. یا اللہ کب تک رہے گا؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، کیونکہ کافر کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ دوزخ کی آگ ہے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور زجر بیان فرمائی، ایمان والو
اپنے ایمان پر کسی کافر کو اثر انداز نہ ہونے دینا کہ کوئی کافر کسی صورت بھی تم سے تمہارا ایمان چھین لے. جس نے ایمان ضائع کر دیا اس کی یہ سزا، لیکن جس نے ایمان بچا لیا اس کے لیے آگے خوشخبری ہے. جس کا ایمان بچ گیا اس کے لیے خوشخبری ہے. کیسے ایمان بچا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، نمبر 2، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی دین کے لیے وطن چھوڑنا، اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنا. ایک حدیث میں آیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے فاتح بن کر مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو چکا، اس کے بعد اب ہجرت کوئی نہیں، یعنی اب مکہ سے کہیں اور ہجرت کرنے کی ضرورت، اب قیامت تک یہاں دین رہے گا. قیامت تک مکہ میں کیا رہے گا؟ دین رہے گا. معلوم ہوا وہاں والے دیندار رہیں گے. کیا ہوگا؟ دین پر ہوں گے. اور اب جو کہے میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہے؟ آج بھی تو لوگ ہیں نا، یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے چلے جائیں گے، وہاں جا کے بیچارے اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے قرآن پر یقین نہ آیا، اللہ کے نبی کی زبان پر یقین نہ آیا. بڑے سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. جب دجال داخل نہیں ہو سکے گا، گمراہی داخل ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں. وہاں دین سلامت رہے گا، دین رہے گا وہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو چکا، اب مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں فرمایا ایمان والوں کے لیے 2 چیزیں اب باقی ہیں، ان کی نیت اور جہاد فی سبیل اللہ. ہجرت ختم، اب ان کے لیے 2 اعمال باقی ہیں. کیا؟ نیت اور جہاد فی سبیل اللہ. نیت کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والا ہر اچھے عمل کی نیت رکھے، اللہ کروائیں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، اور سچے دل سے ارادہ رکھے، اپنے رب سے توفیق بھی مانگے، ارادہ کر لے. ایک شخص ہے وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر مال دیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. پتہ نہیں مال ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں وہ خرچ کرے یا نہ کرے، نیت باقی ہے. النیت فرمایا کہ نیت المؤمن افضل من عملی، ایمان والے کے عمل سے اس کی نیت زیادہ قیمتی ہوتی ہے. آج نیت کی اسی لمحہ اللہ نے اس کو کامل نیکی یعنی پہاڑ برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا. تو میں نیت باقی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا ارادہ کر لو، ارادے پر ایک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ نیت تو ہر کار خیر کی نیت رکھیں، ہر کار خیر کی. حج کی بات آئے تو بندہ سوچتا ہے فوراً میں 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لوں گا. ارے بھائی جس رب نے توفیق دینی ہے کیا اس کے پاس 10 لاکھ کی کمی ہے؟ وہ لاکھوں کا محتاج ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ میرا رب توفیق نصیب فرمائے اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا، میرا رب توفیق نصیب فرمائے اللہ کی راہ میں سارا مال صدقہ کروں گا، میرے رب نے توفیق نصیب فرمائی دین کی عالی محنت کروں گا، میرے رب نے توفیق نصیب فرمائی خود بھی دین سیکھوں گا، نسلوں کو دین سکھاؤں گا. اور بھائی نیت کرنے میں کوئی کیا جاتا ہے؟ کچھ لگا، کچھ خرچ، کچھ بھی نہیں، کامل نیکی ملی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہجرت ختم مکہ سے. کہاں سے؟ مکہ سے. دارالامن بن گیا. ہجرت ختم، البتہ نیت باقی رہے گی. اور جو ان دارالامن والوں کو ستائے گا فرمایا ان کے خلاف جہاد بھی قیامت تک باقی رہے گا. سمجھ آ گئی؟ نیت بھی باقی اور جہاد بھی باقی رہے گا. تو اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والو خوش ہو جاؤ جو لوگ ایمان لائے. دیکھیں نا بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے، ہر عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے. ایمان سلامت. والذین ہاجروا، اور ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ کتنے صاف لفظ ہیں. جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. یرجونا یہ خبر بمانا امر کے ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے.
ہیں کا مطلب کیا ہے؟ رہنا چاہیے. یہ امید کریں، طلب کریں. فرمایا میں اللہ کی رحمت ہے ہی انہی کے لیے جو ایمان لائے، اللہ کے لیے قربانیاں دی، وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، قتال کیا. فرمایا ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان. فرمایا اگر بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے گی، ایمان کی برکت سے، ہجرت کی برکت سے، جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے، میں اللہ بڑی سے بڑی غلطی کوتاہی بھی معاف فرما دوں گا. اس بڑی سے بڑی غلطی کو میں اللہ نیکی میں کنورٹ کر دوں گا. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کیوں ہے؟ ایمان سلامت رہے، اسلام سلامت رہے، اور اسلام والے مسلمان سلامت رہے. یہ چوکیداری کیوں ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کیوں ہے؟ یہ دنیا میں اجارہ داری قائم کرنا نہیں ہے، یا مسلمان دن دناتے پھریں اور لوگوں کے مال لوٹتے پھریں، خون بات، یہ مقصد نہیں ہے. خیال کرنا، جہاں اسلام کو خطرہ ہو وہاں ظالم کا راستہ روکنے کا نام قتال فی سبیل اللہ ہے. جہاں مسلمان کا راستہ ہو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی چوکیداری کرنا اور ظالم کا پنجہ روکنا، یہ اس کا نام قتال فی سبیل اللہ ہے. اسلامی سرحدوں کو جہاں خطرہ ہو، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنا اور کافر کا راستہ روکنا، اس کے آنے کے دروازے بند کرنا، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس لیے میرے بھائیو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان بھی نصیب فرمائیں، اور اللہ اس ایمان کی پہرے داری کی بھی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.